اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب آقای غلام علی سلام، خوب هستی شما؟ منم خوب هستم، ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ چه کار میکنید؟ صبح شما بخیر. صبحانه نخوردی شما؟ بله، صبحانه نخوردی شما؟ خب شما بفرمایید. شما صبحانه چی خوردی؟ بله من هم صبحانه خوردم. خوش میگذره؟ خیلی خوب. سکینه سلام، شما خوب هستی؟ آقا سلام علیکم، من خوب هستم. خیلی خوب. خانواده شما خوب هستن؟ بله آقا، آنها هم خوبند. انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. شما هم وقت خوبی و پربرکتی داشته باشید. ممنون. صبحانه خوردی شما؟ نه آقا، من روزه گرفتم. انشاءالله قبول باشه. شما الان چه کار میکنی؟ من الان درس گوش میدهم. بله. تنها اومدی؟ شاید که تنها هستم، نمیدانم. بله اینجا 6 نفر اینجا هستن، ولی از دخترها شما تنها هستی. بله آقا. بله. خب بفرمایید بخوانیم. واژه‌های جدید امروز ما درس 13 خواندیم. بله آقا. بله درس 13 شروع کردیم و امروز واژه‌های جدید میخوانیم. بخشیدن یعنی گذشت کردن، یعنی اردو میں کیا کہیں گے؟ معاف کر دینا، بخشش. اگر اشتباہات دیگران را ببخشیم، اگر دوسروں کی خطاؤں کو معاف کر دیں، خدا ہم اشتباہات ہمارا می بخشا تو خدا بھی ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو بخش دے گا. ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کو معاف نہ کریں؟ کوئی بھی کسی سے غلطی ہو ہم تو معاف نہ کریں اور یہ امید لگائیں کہ خدا ہمیں معاف کر دے. اب آپ یہ مت کہنا کہ بھائی ہم تو غلطی کی ہے اس نے تو ہم کیوں معاف کریں؟ کہ نہیں بھائی، غلطی ہی تو معاف کی جاتی ہے. بے خطا تو آپ اس کے اوپر الزام بھی نہیں لگا سکتے، روٹ بھی نہیں سکتے اس سے. غلطی اگر کسی سے ہوتی ہے وہ معاف کی جاتی ہے تو معاف کیجئے. اور امید، اگر آپ یہ امید کرتے ہیں کہ آپ معاف نہ کریں اور خدا سے امید رکھیں کہ ہم خدا معاف کر دے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہی ہے، اگر اشتباہات دیگران نہ بے بخشیم، اگر دوسروں کی خطا اور لغزشوں کو بخشیں ہم، تو خدا ہم اشتباہات مارا می بخشا. نگاہ کنید. بدگوئی دربارہ دیگران چیز بد گفتن. بدگوئی یعنی دوسروں کے بارے میں چیز ہے بد گفتن، بری چیزیں کہنا، بری باتیں کہنا. بدگوئی کردن و دشنام دادن بے دیگران، دوسروں کو برا بھلا کہنا، گالیاں دینا بسیار ناپسند ہے، بہت ناپسند کام ہے. بلکہ یعنی از ان واجہ، اس ورڈ سے درجائی استفادہ میکنیم، اس وقت استفادہ کرتے ہیں، یعنی یہ ورڈ اس وقت بولا جاتا ہے کہ بخواہیم، کہ جب ہم یہ چاہیں، از یک سخنی بے سخن مہمتری برسیم، کہ ایک بات سے دوسری اہم بات پر ہم منتقل ہونا چاہیں، ایک بات سے دوسری بات پر مہم، جو اس سے زیادہ مہم ہے اس تک پہنچے. اس سے بلکہ سے استفادہ کیا جاتا ہے. جیسے ماں نبایت پدر و مادر خود را ناراحت کنیم، ہمیں اپنے ممی پاپا کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سے اہم بات باید بگونے ای باشیم کہ آنها خوشحال شوان، بلکہ ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ماں باپ خوشحال ہوں، ماں باپ خوش ہوں. متوجہ ہستی سکینے؟ آقای شعری متوجه شدی؟ بله متوجه شدم. بی نیاز کردن یعنی
دادن سکینے دادن چیزی یا چیز ہائی کہ شخص سے نیازمند بے آن احتیاج دارد، چیزیں کسی چیز کو یا کسی بہت سی چیزوں کا دینا، چیزوں کا دینا یا کسی چیز کا دینا کسے کہ شخص سے نیازمند بیان احتیاج رہا، ضرورت مند شخص جن کی احتیاج رکھتا ہے، ضرورت رکھتا ہے ان چیزوں کو، اس چیز کو ضرورت مند کو دینا، یہ کہلاتا ہے نیاز بھی نیاز کردہ۔ پناہ دادن یعنی حفظ کردن کسی در مقابلے ہاتھ سہائی بات، پناہ دادن یعنی حفظ کردن کسی، کسی کا محفوظ رکھنا، در مقابل ہاتھ صاحبت برے حادثے کے وقت کسی کو کی حفاظت کرنا، اسے کہتے ہیں پناہ دادن۔ سال گزشتے، سال گزشتے متوجہ ہستی سکینے، پناہ بی نیاز کردن یعنی دادن چیزی یا چیز ہائی کے شخص سے نیازمند بہان احتیاج دارا، ضرورت مند انسان، شخص سے نیازمند ضرورت مند انسان، دادن چیز کوئی چیز دینا یا چیز ہائی یا بہت سی چیزیں دینا کہ ضرورت مند شخص جن کی احتیاج اور ضرورت رکھتا ہے، ضرورت مند انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں اس کو دینا، اسے کہتے ہیں بے نیاز کردن۔ اگر انسان از خداوند کمک بخواہد، اگر انسان از خداوند کمک بخواہد، اگر انسان خداوند عالم سے مدد چاہے، خداوند پورا بے نیاز خواہد کر، اگر انسان خدا سے مدد مانگے تو خدا اس کو بے نیاز کر دیتا ہے، یعنی جو اس کو ضرورت کی چیزیں اسے دیتا ہے۔ پناہ دادن یعنی سکینے حفظ کردن کسی در مقابلے ہاتھ سے ہائی بات، برے حادثوں کے مقابلے میں کسی کی حفاظت کرنا، برے حادثوں کے مقابلے میں کسی کی حفاظت کرنا، یعنی پناہ دادن پناہ دینا۔ سال گزشتے وقتی ہوا خیلی سرد شدے بود، پچھلے سال، سال گزشتے یعنی پچھلے سال، گزرے ہوئے سال، وقتی ہوا جس وقت ہوا خیلی سرد شدے بود، جب سرد ہوا بہت ٹھنڈی ہو گئی تھی، ہوا بہت ٹھنڈی ہو گئی تھی یعنی سردی بہت ہو گئی تھی، پدر بزرگام میرے دادا نے بے برخی از کودکان فقیر، فقیر خیابانی، پدر بزرگام میرے دادا نے بے برخی از کودکان فقیر خیابانی یعنی سڑک کے فقیر بچے، سڑکوں کے فقیر بچوں کو پناہ دی، جو سڑکوں پہ بیچارے فقیر اور غریب رہتے ادھر ادھر، ان بچوں کو پناہ دی۔ وہ انہارا بے خانہ خداور، ان کو اپنے گھر لے آئے، پناہ دی یعنی اپنے گھر لے آئے سردی میں کہ یہ سڑکوں پہ کہاں سوتے پھریں گے ٹھنڈ میں، جی اسے کہتے ہیں پناہ دادن، وہی پناہ دادن جسے اردو میں بھی کہتے ہیں پناہ دینا۔ پیشوا یعنی امام، رہبر، پس از حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام علی پیشوائے اول مسلمانان است، حضرت علی مسلمانوں کے پہلے پیشوا ہیں، پہلے پیشوا ہیں، پہلے امام ہیں۔ تابحال، تابحال کسے کہتے ہیں؟ تاقنون، اب تک، تالان، اب تک، وہی ایک ہی بات ہے۔ من تابحال کشور چین سفر نہ کر دیا، میں نے ابھی تک ملک چین سفر نہیں کیا، یعنی میں ابھی تک چین نہیں گیا ہوں، جی ٹھیک ہے، نگاہ کو نہیں ولی می خام، لیکن میں چاہتا ہوں تابستان گرمیوں میں با دوستانہ، دوستوں کے ساتھ بے انجا بے روام، دوستوں کے ساتھ وہاں جاؤں، ٹھیک ہے جی آقا۔ نگاہ کو نہیں ثابت شدہ یعنی معلوم شدہ نے درستی یا نادرستی گفتار، نوشتار یا چیزی کے در ذہن انسان ہے، وہ چیز جو انسان کے ذہن میں ہے، یا تو وہ چیز یا وہ رائٹنگ یعنی لکھاوٹ یا بات، کسی کی بات، ان کا نادرست یا درست ہونا، معلوم ہونا، یہ معلوم ہو جائے کہ درست ہے یا درست نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ثابت شدہ۔ درست ہے تو ثابت ہو گیا کہ یہ سچ ہے، جھوٹ ثابت ہو تو جھوٹ ثابت ہوا، ثابت تو ہونا ہے یا سچ یا جھوٹ، تو یہ کہہ رہے ہیں معلوم شدہ نے درستی یا نادرستی، معلوم ہونا، صحیح ہونا یا نہ صحیح ہونا، کس چیز کا؟ گفتار، بات چیت کا صحیح یا نہ صحیح ہونا معلوم ہونا، یا نوشتار، لکھاوٹ کا، یا کسی چیز کا جو کہ انسان کے ذہن میں ہے اس کا صحیح یا جھوٹ ثابت ہونا۔
وقتی کے متوجہ شدام، جس وقت میں متوجہ ہوا دوستم بے پدر و مادرش، بسیار احترامی گزارا، جس وقت میں متوجہ ہوا، مجھے پتہ لگا کہ میرا دوست اپنے ماں باپ کا بہت احترام کرتا ہے، برائے من ثابت شد، یہ بات میرے لیے ثابت ہو گئی کہ انسانی باداب است، کہ وہ باداب انسان ہے. متوجہ شدید شراف فرقان علی اصغر ساجد متوجہ شدید. بھلے جانشین کسی کے بجائے شخصی، جانشین کسے کہتے ہیں؟ وہ انسان کے جو کسی شخص کی جگہ پر، مانند رئیس کی جگہ پر یا پرنسپل کی جگہ پر آتا ہے، وہ کارہائے پورا انجام میں دہن اور اس کے کاموں کو انجام دیتا ہے. جانشین یعنی وہ شخص کہ جو کسی اور شخص جیسے پرنسپل یا رئیس کی جگہ پر آتا ہے اور اس کے کام کو انجام دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں جانشین. پس از در گذشت امام خمینی حضرت آیت اللہ خامنئی بے عنوان جانشین ایشان انتخاب شد. حضرت امام خمینی کے انتقال کے بعد آیت اللہ خامنئی بے عنوان جانشین ایشان ان کے جانشین کے عنوان سے منتخب ہوئے. خیال کردن یعنی گمان کردن، وہی اپنی زبان میں بھی اسے کو گمان کرنا ہی کہتے ہیں. فکری کے بیان یقین نداریم، وہ سوچ جس کے بارے میں یقین نہیں ہے، بس خیال ہے. دشمنان اسلام خیال بھی کردن، اسلام کے دشمن یہ سوچ رہے تھے پس از مرگ پیغمبر کی موت کے بعد دین اسلام از بین بھی رہت، دین اسلام ختم ہو جائے گا، یہ فکر کر رہے تھے، یہ گمان کر رہے تھے. دشنام یعنی گفتن سخنان زشت و ناپسند، بری اور ناپسند باتیں کہنا، بری اور ناپسند باتیں کہنا. دشنام دادن بے دیگران، دوسروں کو برا بھلا کہنا یعنی گالیاں دینا. نشانہ ضعیف بودن و بی ادبی است، اس کا کمزور ہونے اور بے ادب ہونے کی نشانی ہے. متوجہ ہستید؟ بلے آقا. راندے شدن یعنی بیرون کردن کسی از خانه یا شہر خودش، بیرون کردن کسی کو باہر کر دینا، از خانے گھر سے یا شہر خودش اس کے شہر یا گھر سے کسی کو باہر کر دینا. مردم فلسطین بے اجبار، اجبار یعنی زبردستی، مردم فلسطین بے اجبار، فلسطین کے لوگ زبردستی از کشور شان اپنے ملک سے راندے شدہن نکال دیا گیا ہے ان کو زبردستی. ساکت شدن یعنی سکوت کردن، حرف نہ زدن، باتیں نہ کرنا، خاموش ہو جانا. ساکت شدن در مقابل ستمگران گناہ است، ظالموں کے مقابلے میں خاموش ہو جانا یہ گناہ ہے. سوگان گفتن نام خدا و پیغمبر اور خدا کا نام لینا، برائے ان کے اس لیے کہ حرف مارا قبول کنن، کہ ہمارے باتوں کو وہ مان لیں، اپنی بات منوانے کے لیے خدا اور پیغمبر کا نام لینا. جیسے بے خدا سوگن، خدا کی قسم. شیطان سوگن خوردیات، شیطان نے قسم کھائی ہے کہ انسان نہ گمراہ کنت، کہ وہ انسان کو گمراہ کرے. شرمندے کسی کے بخاطر انجام دادن کار بدش خجالت میکشد، وہ شخص کے جو بخاطر بے سبب انجام دادن کار بدش اپنے برے کام انجام دینے کی وجہ سے، وہ شخص جو اپنے برے کام انجام دینے کی وجہ سے خجالت میکشد شرم آتا ہے، اسے کہتے ہیں خجالت میکشد. من بخاطر موفق نشدن در درس ہا، میں بخاطر یعنی بے سبب کامیاب نہ ہونا، اپنے درس میں کامیاب نہ ہونے کی وجہ سے میں در مقابل پدر مادر استادم شرمندہ شدہ، میں اپنے ممی پاپا اور اپنے استاد کے سامنے شرمندہ ہوا پاس نہ ہونے کی وجہ سے. پہلے صبر کردن یعنی در برابر سختی ہا و سخنان زشت دیگران، دوسروں کی بری باتوں اور سختیوں کے مقابلے میں عصبانی و ناراحت نہ شدن، غصہ نہ ہونا اور ناراض نہ ہونا، یہ کہلاتا ہے صبر. یعنی دوسروں کی بری باتیں اور سختیوں کے مقابلے میں غصہ اور ناراض نہ ہونا، یہ کہلاتا ہے صبر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در مقابل بھی ادبی افراد جاہل صبر کرد. حضرت محمد افراد جاہل کی بے ادبی کے مقابلے میں، جاہل افراد کی بے ادبی کے مقابلے میں صبر کرتے تھے. غریب یعنی ارے بولو بھائی، غریب یعنی
اجنبی ناشنا اجنبی کسی کے دیگران اورا نمی شناسد وہ کہ جس کو دوسرے لوگ نہیں پہچانتے. من وقتی وارد ایران شدہ میں جس وقت ایران میں داخل ہوا غریب بودم میں غریب تھا. غریب اردو والا غریب نہیں، غریب یعنی بے وطن. ولی الان دوستان زیادی دارم لیکن اب میرے پاس میرے بہت سے دوست ہیں. فریب خوردن یعنی دھوکہ کھانا اردو میں. در اشتباہ قرار گرفتن، اشتباہ میں پڑ جانا، بے سبب سخن یا کار دیگران، دوسروں کے کام یا باتوں کی وجہ سے غلطی میں پڑ جانا، اسے کہتے ہیں فریب خوردن. انسان باہوش ہوشیار انسان ہیچ کا کبھی بھی اسخنان و کارہائے دشمن، دشمن کی باتوں اور کاموں سے فریب نہیں خورد، دھوکہ نہیں کھاتا. یہ تو ہے فریب خوردن. ایک ہے فریب دادن یعنی گفتن سخنی، کوئی ایسی بات کہنا یا انجام دادن کاری یا کوئی ایسا کام انجام دینا کہ سبب اشتباہ دیگران پیشوا جو دوسروں کے اشتباہ کا سبب بنے. شیطان ہمیشہ انسان ہرا فریب میدہد، شیطان ہمیشہ انسانوں کو دھوکہ دیتا ہے. قصد آنچے در فکر انسان است و میخواہد انجام دہد، جو کچھ انسان کی سوچ میں ہے، فکر میں ہے اور اسے انجام دینا چاہتا ہے اسے کہتے ہیں قصد. پدرم قصد دارد، میرے پاپا ارادہ رکھتے ہیں ماشین اشرا بفروشد، اپنی گاڑی کو بیچے، وہ ایک ماشین جدید بخراد، ایک نئی گاڑی خریدیں. کردار یعنی رفتار، چال ڈھال، عمل، برتاؤ. کردار ہر شخصی نشان ادب اوست، ہر شخص کا کردار اس کے ادب کی نشانی ہے. گریستن یعنی گریے کردن، گریستن یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام در دوری فرزندش یوسف آن قد گریست کے چشمانش نابینا شد. حضرت یعقوب اپنے بیٹے یوسف کی دوری میں اس قدر روئے کہ چشمانش نابینا شد، کہ ان کی آنکھیں نابینا ہو گئیں. گفتار یعنی سخن، کلام، سخن، کلام. خیلی خوب، نگاہ کنید. گفتار شد این گفتہا، اینا تمامی کنید. گفتہا یعنی حرفا، باتیں، سخنان، باتیں. من ہمیشہ از گفتار ہائی گفتہائی استاد استفادے میں کنم، میں ہمیشہ اپنی استاد کی کہی ہوئی باتوں سے استفادہ کرتا ہوں. خوب، لازم داشتن یعنی نیاز داشتن، ضرور احتیاج داشتن، ضرورت رکھنا. خواہرام برائے خریدن پارچے، میری بہن کپڑا خریدنے کے لیے 20,000 تومان پول لازم داشت، 20,000 تومان کی اسے ضرورت تھی. کہ من بے او دادم، کہ میں نے اس کو دیے. مہمان کسی از دوستان و بستگان، رشتہ داروں اور دوستوں میں سے کوئی ایک کہ بخانے یا اتاق شما میں آئے، جو آپ کے گھر یا آپ کے کمرے پہ آتا ہے اسے کہتے ہیں مہمان. بھلے نہ تنہا یعنی نہ فقط، نہ تنہا بلکہ. ان واضح نشان مدہد، یہ ورڈ، یہ لفظ یہ بتاتا ہے کہ غیر از جملے اول، پہلے جملے کے علاوہ جملہ مہم تر دیگری ہم وجود دارت ہے، اس سے زیادہ مہم ایک جملہ اور موجود ہے. نہ تنہا بے او سلام نہ کر، یہ تو تھا ہی، اس سے اہم اور ہے بلکہ بے او دشنام ہمداد. ان دانش جو نہ تنہا درس خوب درس میخوانات، یہ اسٹوڈنٹس نہ فقط یہ کہ اچھا درس اچھے سے درس نہیں پڑھتا بلکہ بے ہم کلاسی ہایش ہم کمک میکنند. نہ تنہا اچھا سے درس پڑھتا ہے، نہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے یہ اسٹوڈنٹ، نہ فقط یہ کہ وہ اچھا درس پڑھتا ہے بلکہ اپنے کلاس میٹس کی مدد بھی کرتا ہے. واجہ مخالف انشاءاللہ فردہ مخانیم. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.